وہ پلٹنے لگا تھا جب اس نے اس کا دوسرا پاؤں بھی پھسلتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلے جانا چاہتا تھا مگر تھا تو انسان ہی نہ۔ وہ گر پڑتی شاید، مگر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسے اپنے دونوں باہوں میں پکڑتا، خود بھی اس کے ساتھ زمین پر گرا تھا۔ وہ اس کے اوپر گری تھی، سانسیں جیسے تیز ہوئی تھی۔ راہیل نے چہرہ موڑا تھا، اس کے احساسات، اس کی سانسیں جیسے وہ محسوس ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود دور ہو، اسے چھونا نہ پڑے، مگر وہ دور نہیں ہو رہی تھی۔ راہیل گہرا سانس لیتے ہوئے بڑی سختی سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کرنے لگی تھی؟ یہاں سے گرتی نہ تو مر جاتی، اس نے بڑے سخت انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ تنزیہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر میں مرنا ہی تو چاہتی تھی، اگر تم نہیں ملے تو میں واقعی مر جاؤں گی راہیل۔ تو یہاں نہیں، کہیں اور جا کر مرو، میرے سامنے نہیں پلیز، کیونکہ میں واقعی نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے مرے۔ آپ کو یہ سب کچھ کر کے مجھ سے کچھ نہیں ملے گا میم۔ یہ کہتا ہوا وہاں رکا نہیں تھا، ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہ آفس سے تیز تیز قدم اٹھاتا نکلا تھا، شاید اس ارادے سے کہ وہ یہاں کبھی نہیں لوٹے گا۔ وہ گھر پہنچا تو اپنے گھر کے گیٹ سے گاڑی کو جاتا ہوا پایا۔ کائنات گھر کا دروازہ کھولتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ فاصلے پر تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، چھٹی کا دن تھا۔ اس کے گھر سے جانے کے بعد اپنے باس سے کیوں ملنے جائے گی؟ وہ سمجھ نہیں پایا، قدموں میں سستی آ گئی۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کائنات کا دروازہ بالکل بند کرنے سے پہلے اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ دروازہ بند کرتی کرتی رکی۔ ارے تم آ گئے؟ ہاں میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی واضح تھی، اور وہ تو اسے پڑھنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھ چکی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ پریشان ہو؟ وہ دونوں ہاتھ بڑی نرمی اور احترام کے ساتھ ہٹا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ہال کے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ جو دیکھ کر آ رہا تھا وہ منظر اس کی آنکھوں سے جا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کون تھا جو تمہیں چھوڑنے آیا تھا؟ آواز میں سختی واضح تھی۔ کائنات نے گہرا سانس لیا۔ اور تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ آج تو چھٹی تھی نا؟ ہاں، وہ ایک میٹنگ کی وجہ سے جو سر خود کر رہے تھے، اس کی فائل میرے پاس تھی تو مجھے وہ فائل دینے کے لیے جانا پڑا، اور بہت دیر ہو گئی تھی، اسی لیے وہ چھوڑنے آ گئے۔ اور تم تو جانتے ہو میرے باس ایسے نہیں ہیں۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ہاں بالکل، تمہارے باس ایسے نہیں ہیں، وہ ریپیٹ کرتا ہوا بولا۔ تمہارا باس مرد تو ہے نا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ راہیل، یہ کس انداز میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ کائنات پلیز، میں اس وقت کسی بھی فرسٹریشن کے موڈ میں نہیں، میں تم سے بہت عام سے سوال کر رہا ہوں۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، تمہیں اس کے ساتھ گھر واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں آج لوگ دیکھیں گے، کل باتیں بنائیں گے۔ میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کر چکا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہتا، مگر میں نہیں کہوں گا تو لوگ کہیں گے نا، اور میں تم پر کوئی بات نہیں سہ سکتا، خود پر چاہے کچھ بھی سہ لوں۔ یہ بات وہ گہرا سانس لے کر کہہ چکا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کچھ ہوا ہے؟ بس تمہیں ایک بات بتانی۔ ہاں بولو۔ میں یہ جاب چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کائنات کو بہت بڑا دھچکا سا لگا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ اپنی جاب کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ مطلب تم تو بہت خوش تھے نا؟ ہاں میں بہت خوش تھا۔ اس نے تھا پر زور دیا تھا۔ اب نہیں۔ وہ رکا نہیں تھا، وہ اپنی اسٹڈی میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ تقریباً 2 گھنٹے بعد کسی نے بڑے آرام سے کیس کے ساتھ کھولا۔ وہ جو ہلکی مدھم لیمپ کی روشنی میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی نہیں اٹھا۔ جانتا تھا کون ہوگا، کون تھا جس نے اسے تھوڑا سا ٹائم دیا تھا ریلیکس ہونے کے لیے، اور اب اسے رہا نہیں گیا ہوگا اور وہ اس کے پاس چلی آئی ہوگی۔ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جانتا تھا وقت چاہے جیسا بھی ہو، کائنات راجپوت اسے اکیلا نہیں چھوڑتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اس کے پاؤں اٹھاتی، خود وہاں بیٹھتی۔ راہیل کے پاؤں اپنی گود میں رکھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ نہیں؟ وہ بڑے معصوم سے انداز میں بولی۔ وہ اٹھ بیٹھا، اپنے پاؤں اس کی گود سے ہٹاتے، گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کائنات نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں چلانا شروع کر دیے۔ بولو نا، کیسے بتاتا اور کیا بتاتا کہ اس کی باس اس سے محبت کرنے لگی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے؟ اگر راہیل یہ الفاظ اپنی بیوی کے سامنے کہہ دیتا تو وہ تو صدمے سے ہی مر جاتی۔ وہ اپنے سر کو سہلانے لگا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں۔
کیا کوئی دوسری آفر ہے تمہارے پاس؟ تم پچھلے ماہ ہی کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں 2-3 آفرز ہیں، کیا اس لیے؟ وہ بڑے نارمل انداز میں اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں وہ آفرز ابھی تک ہیں، مگر میں جاب اس لیے نہیں چھوڑ رہا۔ جاب چھوڑنے کی وجہ بہت بڑی ہے جو فی الحال میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ اب کائنات کو برا لگا تھا۔ ہمارے بیچ میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، پھر وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ہم میاں بیوی سے پہلے دوست ہیں، تم جانتے ہو نا۔ مجھے کچھ بھی چھپاؤ گے اور وہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تو میں بہت برا پیش آؤں گی، تم جانتے ہو۔ آخر میں وہ دھمکانا نہیں بھولی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ کب سدھرو گی؟ میں شوہر ہوں تمہارا، دھمکا نہیں سکتی تم مجھے، اور میں بیوی ہوں تمہاری، مجھ سے کوئی راز نہیں رکھ سکتے تم۔ وہ اترائی۔ وہ اٹھ بیٹھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ بس مجھ پر اتنا اعتماد رکھو کہ میرا فیصلہ جو بھی ہے ہم دونوں کے لیے اچھا ہے۔ مجھے تم پر اعتماد ہے، میں شک کر ہی کہاں رہی ہوں، میں بس وجہ پوچھ رہی ہوں۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سنہری اور نیلی آنکھیں عجیب سا رنگ اختیار کر رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں مسکرائیں۔ تمہاری آنکھیں؟ راہیل بے ساختہ بولا۔ میری آنکھیں کیا؟ جانتا ہوں عجیب رنگ کیا ہے ان کا، جانتا ہوں عجیب رنگ ہے ان کا، میں کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں، دن میں نیلی لگتی ہیں اور رات میں کبھی سنہری اور کبھی ایک عجیب سا رنگ، سمجھ نہیں آتا، میں سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ جن سے محبت ہونا انہیں سمجھا نہیں جاتا، انہیں بس مانا جاتا ہے۔ تو مان لو مجھے اور مت پوچھو سوال۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس کرتا ہوا اسے صوفے پر لٹا گیا۔ وہ اس پر جھکا تھا، وہ جیسے اس کی آنکھوں میں اس کے لمس میں کھوئی تھی۔ اس کی گردن پر اپنا سخت نرم لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بڑی بے قراری تھی۔ آج پہلی بار اسے اپنا شوہر بے قرار معلوم ہوا۔ وہ منمنائی، راہیل کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مدھم بوجھل محبت بھرے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں، بس تم چاہیے، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے کچھ سننا نہیں، کچھ بتانا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے کسی چیز کی اجازت چاہ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، نظریں بے ساختہ جھکی تھیں۔ اس کی جھکتی ہوئی نظروں کو چوم گیا تھا۔ اس کی بیوی بے حد حسین تھی۔ راہیل راجپوت اپنی بیوی کائنات راجپوت کی نظروں پر دنیا وار سکتا تھا۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو، تھینک یو سو مچ۔ جلدی آ جانا، آج ہم باہر چلیں گے، میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بہت عرصے سے ہم دونوں بہت مصروف رہے ہیں۔ وہ مسکرائی، دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالیں، اپنے شوہر کی ٹائی درست کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسا آپ کا حکم۔ آپ کہیں تو جاتی ہی نہیں، سارا دن بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ انتظار کرنے کے لیے کہیں گے نا تو ساری زندگی کر سکتی ہوں۔ میں تو میسر ہوں تمہیں میرا انتظار کیوں کرنا ہے بیگم؟ بس بتا رہی ہوں کہ میں کسی چیز سے ڈرتی نہیں ہوں، میں تمہاری پارٹنر ہوں، ہم دونوں ساتھ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا یہ بات؟ وہ مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں، تم ساتھ ہو اسی لیے ڈر تو نہیں لگتا کسی چیز سے۔ میں بہادر بن جاتا ہوں کیونکہ تم میرے گھر کا سکون ہو۔ تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، میں مشکل سے مشکل راستہ تمہارے ساتھ پار کر سکتا ہوں۔ یہی میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی تمہاری مکمل پارٹنر بنوں۔ بنیں گے نہیں، ہم پارٹنرز ہیں بیگم۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ گئی اور وہ جیسے اس کی صدا پر بلش ہوا تھا۔ وہ آفس پہنچا تو وہ بھی اپنی گاڑی سے نکل رہی تھی۔ رمیسہ خان کی نظر جیسے ہی راہیل راجپوت پر پڑی، چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس سے پہلے ہی آفس میں داخل ہو گیا۔ وہ چیمبر میں جانے سے پہلے اپنے اسسٹنٹ کو راہیل کو آفس میں بلانے کا پیغام دے کر گئی تھی۔ راہیل نے اپنی نظروں کو یوں چرایا جیسے تنگ ہو اس عورت سے۔ اس کے چیمبر میں داخل ہوتے ہی وہ بادب کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے بلایا تھا میم؟ ہاں میں نے بلایا تھا۔ کیا سوچا تم نے کل کے بارے میں؟ کل کیا ہوا تھا؟ وہ یوں بے خبر بنا جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کل پرپوز کیا تھا تمہیں اور تم میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر چکے تھے۔ میں مرنے والی تھی تمہارے سامنے اور تم نے مجھے اپنی باہوں میں بچایا تھا۔ یہ کہتی ہوئی وہ چلتی ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کے بہت پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹائی کو چھیڑتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ سب کچھ بے اختیار ہوا تھا اور وہ یوں ہوا تھا جیسے مر جائے گا۔ وہ 4 قدم دور ہوتے ہوئے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اپنی پینٹس کی جیب سے ایک وائٹ کلر کا لفافہ نکالا۔ اس میں کچھ ہے آپ کے لیے۔ رمیسہ نے وہ لفافہ بڑی عجلت میں تھاما تھا۔
آپ کل کے بارے میں بات کر رہی تھی نا؟ شاید آپ بھول گئی، میں نے کل آپ کو بہت کچھ اچھے سے باور کروایا تھا۔ تب تک وہ لفافہ کھول چکی تھی، وہ نوکری چھوڑ رہا تھا۔ تم یہ جاب چھوڑ نہیں سکتے۔ میں جاب چھوڑ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس پر سائن کر کے معاملہ ختم کر دیں، میں تمہیں یہ جاب چھوڑنے نہیں دوں گی۔ وہ پاگل ہوتی اپنے ہاتھ اس کے دونوں رخسانوں پر رکھ گئی تھی اور بے ساختہ اپنے ہونٹ زبردستی اس کے ہونٹوں پر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے بے اختیار ہو رہی تھی، مگر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے چکا تھا۔ اپنی حد میں رہے مس رمیسا خان، کیونکہ اب سے اور ابھی سے آپ میری باس نہیں ہیں، اسی لیے ڈو ناٹ کراس یور لمٹس محترمہ، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ آپ ابھی راہیل راجپوت کو جانتی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہوئے آفس کا دروازہ دھڑام سے بند کرتا باہر نکلا تھا۔ وہ اندر آفس میں موجود ساری چیزیں ادھر سے ادھر پھینکنے لگی تھی۔ وہ جاتا ہوا آوازیں سن رہا تھا، سارا اسٹاف راہیل کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی باس کا تماشا سن رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، چیزیں ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ وہ آفس چھوڑ کر جا چکا تھا، سارا اسٹاف اس کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ آج اس کی پریزنٹیشن، اس کا روڈ میپ، بورڈ کی ٹیم، سارے سینئر ٹیم کو بھی اچھی لگی تھی۔ مس کائنات، آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ مسٹر زوریس، یو آر لکی یو ہیو سچ اے ٹیلنٹڈ اسٹاف۔ کائنات مسکرائی۔ ان سب کے جاتے ہی زوریس نے اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ تھینک یو سر۔ آپ سر تو مت کہو، میں تمہارا دوست بھی تو ہوں۔ ٹھیک ہے، بٹ پہلے آپ سر ہیں پھر دوست ہیں، تم اس سال بھی راک کرو گی۔ تمہارے ڈیزائن، تمہارا آئیڈیا سارے اسٹاف کو بہت اچھا لگا، اینڈ مائنڈ یو، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں تھا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ زریر شاہ اس کی مسکراہٹ کئی منٹس خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ یہ منظر بہت حسین تھا۔ وہ سامنے کھڑی عورت کے لیے نہ جانے کیسے جذبات رکھنے لگا تھا، مگر کہتا نہیں تھا کیونکہ جانتا تھا وہ شادی شدہ ہے۔ محبت وہی اچھی ہوتی ہے جو دل میں رکھی جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے۔ وہ سامنے کھڑی عورت کی بہت عزت کرتا تھا۔ کائنات جانتی تھی کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے، اسے مانتا ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، کہتا نہیں تھا مگر ایفرٹس جتاتا تھا، اسے اپریشیٹ کرتا تھا، بس اتنا ہی۔ کوئی حد پار نہیں کی تھی، کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ اس کے تحفظ کی، اس کی عزت کی رسپیکٹ کرتا تھا، سب سے زیادہ اس کی باؤنڈریز۔ زریس شاہ کو کائنات راجپوت سے بے حد محبت تھی، مگر وہ محبت صرف اس کا مسئلہ تھی۔ وہ جانتا تھا کیونکہ دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ گھر لوٹی تو وہ ہال میں ہی ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں جلدی آؤں، اور لک، میں جلدی آ گئی، مگر تم کچھ زیادہ جلدی آ گئے۔ وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں صاف ٹینشن، تکلیف اور سٹریس تھا، جو کائنات ایک ہی نظر میں بھانپ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ تم بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم کچھ دیر میں باہر چلیں گے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے بعد میں کچھ سکون چاہتا ہوں۔ پلیز مجھ سے کوئی سوال مت کرو، میں بس اس وقت تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اگر ایسی بات ہے تو آج کائنات راجپوت تم سے کوئی سوال نہیں کرے گی، جیسا کہو کہ ویسا دن گزاریں گے۔ وہ ہنس پڑا تھا، دن کی پہلی ہنسی جو شاید اسی عورت کی وجہ سے آ سکتی تھی۔ واہ، کتنا خوبصورت ہے یہ، اس خوبصورت ڈائمنڈ کے پینڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب اسے بہت نرمی کے ساتھ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ پہنا رہا تھا۔ وہ سمٹ سی گئی اس کی انگلیوں کے لمس پر جو بے حد نرم تھا۔ نیکلس کو دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کب بنوایا؟ بس تم پر پیار آتا رہتا ہے اور میں ایسے کام کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ ہنس پڑی۔ تھینک یو سو مچ میرے اس دن کو اتنا خاص بنانے کے لیے۔ دن تو میرا خاص ہوا ہے، تم سارا دن میرے ساتھ ادھر ادھر پھرتی رہی ہو، صرف میری باتیں سننے کے لیے، جو میں بلا وجہ ہی کرتا رہا۔ بچپن کی باتیں، کالج، یونیورسٹی، یہ تمہارے مسئلے تو نہیں ہیں جو میں نے تمہیں سنائے۔ تو وہ ہنس پڑی۔ یہ سب ہمارے ہی مسئلے ہیں جو ہم نے ساتھ گزارے ہیں۔ وہ بے حد بلش ہوا۔ ہاں، ان کی یادیں بہت حسین تھیں۔ انہوں نے زندگی کا خوبصورت ترین وقت گزارا تھا ساتھ، جو آج سارا دن یاد کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان یادوں کو تازہ کرتے رہے۔ ان جگہوں پہ گئے تھے جہاں وہ جایا کرتے تھے، وہ گیمز کھیلی تھیں جو وہ کھیلا کرتے تھے۔ اس بیچ میں اس کی مسکراہٹ، کائنات کی ہنسی اور اس کا وہی اصلی انداز۔ وہ بڑی خاموشی سے دیکھتا رہا، ٹھہر جاتا، اسے دیکھتا، خوش ہوتا، ساری باتیں بھول جاتا۔ یہ محبت کا وہ اثر تھا جو وہ عورت اپنے مرد پر رکھتی تھی، اور یہ وہ سکون کا اثر تھا، جو کمفرٹ تھا جو اس مرد سے کائنات راجپوت کو ملا تھا۔ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔
मैरून रंग की लॉन्ग पैरों तक आती मैक्सी पर बाल आबशार की तरह खुले हुए। मैक्सी बेशक प्लेन थी मगर बड़ी नफीस थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। और गले में बारीक सा दुपट्टा था, उसकी खूबसूरत उंगली में उसकी वेडिंग रिंग भी मौजूद थी। कानों में हल्के हल्के हीरों के इयररिंग्स पहने हुए थे। अब गले में वो खूबसूरत पेंडेंट भी था जो उसके शौहर ने उसे पहनाया था, और वो भला की कयामत लग रही थी। वो ठहर कर उसे देख रहा था, जो आज किसी का भी दिल डुबो कर उभार सकती थी। मगर वो किसी नहीं था, वो उसका शौहर था, और वो बड़े हक से दिल को उभरता हुआ और मादूम पड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मेरे घर यूं आने का मकसद बस देखने आई थी। कहाँ रहते हो? वो सोफे पर बैठती हुई उसकी तरफ देखने लगी। क्या कर रहे हो आजकल? जॉब ढूंढ रहे हो? ढूंढ नहीं रहा, मिल गई है मुझे जॉब। मंडे से ज्वाइनिंग है। इसकी आपकी नॉलेज के लिए, मेरे पास ऐसा टैलेंट है कि कहीं भी कोई भी मुझे जॉब पर रख लेगा। वो दोनों हाथ उसके आगे जोड़ चुका था। आप प्लीज यहाँ से चली जाए मोहतरमा। मैं कोई भी बदतमीजी आपके साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी परवरिश नहीं है मेरी। वो हाथ आगे करते हुए उसको गेट की तरफ इशारा कर चुका था। उठ जाओ और निकल जाओ यहाँ से। वो उठी, बड़ी बेशर्मी के साथ उसके पास आती हुई अपना हाथ फिर से उसके रुखसार पर रखा। क्यों भागते हो मुझसे इतना? मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। मेरे वजूद से तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो खुशी तुम्हें कभी भी अपनी बीवी के वजूद से नहीं मिल सकती। मर्द तो करते हैं ऐसी अय्याशियां। मैं तो तुम्हें निकाह की ऑफर कर रही हूँ। तुम किस किस्म के मर्द हो? क्यों नहीं पिघलते? वो बेहयाई का हर कदम जैसे पार करने के लिए तैयार थी। अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते ना, तो मैं तुम्हारे साथ यूं भी रहने के लिए तैयार हूँ। राहील की आंखें सख्ती से भींची। वो दूर होते हुए उस औरत की तरफ देखने लगा। मिस रुमैसा खान, मेरे ख्याल में आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। मुझे आपके वजूद से कुछ नहीं चाहिए, ना ही मैं इस किस्म का मर्द हूँ कि ये बकवास सहूं। आप जाने का क्या लेंगी? वो बेसाख्ता बोला। तुम्हारा साथ, तुम्हारा लम्स, बहुत कुछ। वो बहके हुए अंदाज में बोली तो वो अपना हाथ अपने सर पर रख चुका था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्यों मुझे उकसाती हैं कि मैं कुछ गलत करूं? तुम कुछ गलत ही तो नहीं कर रहे। वो ये कहती हुई आगे बढ़ी थी। उसके दोनों बाजू थामते हुए उसे पीछे सोफे पर धकेल चुकी थी। वो सोफे पर गिरा था और वो उस पर झुकती चली गई थी। तभी घर का दरवाजा खुला था। कायनात घर की कीज से मेन डोर खोलती हॉल में दाखिल हुई। सामने का मंजर देख तो उसकी आंखों ने इंतजार नहीं किया। उसकी आंखें बेसाख्ता भीग गई थी। यू नो दैट हाउ मच आई लव यू, है ना राहिल? जब तक वो उसे झटकता वो देख चुकी थी। उसे झटक कर उठा। क्या बकवास है। तभी उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी जो शशतर खड़ी थी। रुमैसा अपने बाल दुरुस्त करती हुई उठ खड़ी हुई, बड़ी अदा से बोली, ये कौन है? तुम्हारी बीवी? ओह आई एम सॉरी, मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। मुझे लगा इस वक्त तुम ऑफिस में होती हो। राहिल की तरफ से भी मुझे इतना ही पता था कि तुम जॉब करती हो तो दोपहर को घर में नहीं होती। मैं तो फुर्सत से आई थी, मगर ये क्या, तुमने तो प्लान ही चौपट कर दिया। कायनात को लगा वो मर जाएगी। रुमैसा की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जो उसने कायनात की तरफ देखते हुए बड़ी अदा से एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बंद किए थे। कायनात उसकी हर हरकत देख रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती उन दोनों के बिल्कुल पास शशतर खड़ी थी। राहिल की आंखों में देख रही थी। राहिल भी उसे ही देख रहा था। जो तुम समझ रही हो ना, वैसा कुछ नहीं है, वो बेसाख्ता बोला। तो कैसा है? वो मिनमिनाई, आंखों में आंसू बेसाख्ता था। मुझे बताओ ना कैसा? मैं बताती हूँ कैसा है। मैं तुम्हारे शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों दूसरी शादी करने वाले हैं, है ना राहिल? उसकी इस बात पर राहिल ने बेसाख्ता रुमैसा की तरफ देखा। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी है, मगर पहली दूसरी तो मैंने बनना है ना। मैंने कहा है दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो आगे बढ़ता वो उस औरत का हाथ थामता तकरीबन घसीटने के अंदाज में उसे निकाल चुका था। वो अपना हाथ छटकाती उसकी तरफ तंजिया अंदाज के साथ देखने लगी। कैसे बचाओगे खुद को मेरे जाल से, मेरे वार से? तुम जानते हो मैं कोई आम औरत नहीं। तुम मुझे नहीं मिलोगे सीधे अंदाज में तो मैं तुम्हें तेरे अंदाज में हासिल कर लूंगी। ये वो बड़े मध्यम अंदाज के साथ उसके चेहरे के पास बोली। वो झट से दरवाजा बंद कर चुका था। वो पलटा तो कायनात यूं खड़ी थी शशतर हो जैसे बुत बनी। वो तो हिल ही नहीं रही थी। वो आगे बढ़ता वो उसके दोनों हाथ थामता उसे सोफे पर बिठा चुका था। जो तुमने देखा वैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना कायनात?
تمہیں مجھ پر اعتماد ہے نا؟ اس کی سسکی تھی اور آنسو آنکھوں سے بہتے گئے۔ یہ باس ہے نا تمہاری؟ وہ روتے ہوئے آواز میں بولی۔ ہاں میری باس تھی، مگر میں جاب چھوڑ چکا ہوں۔ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں نے جاب کیوں چھوڑی؟ یہ عورت جاب چھوڑنے کی وجہ تھی۔ مجھے نہیں پتا کب، کیوں اور کیسے یہ مجھے چاہنے لگی۔ جو بھی ہے میں نہیں جانتا، مگر تم مجھے جانتی ہو نا، میں اس قسم کا مرد نہیں ہوں۔ یہ ہمارے گھر کیا کر رہی تھی؟ یہ دوسرا سوال تھا جس نے پوچھا تھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے، اسی لیے شاید یہاں چلی آئی۔ تم مجھے جانتی ہو نا، میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر ایسا تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے رہے؟ جب میں نے کہا تھا مجھے بتا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چیخ رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ تمہیں چھوتی، تو تم نے اس کی اتنی ہمت ہونے کیسے دی کہ کوئی میرے شوہر کو چھوئے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کس کیفیت کا شکار لگتی تھی۔ یاد ہے نا میرا باس صرف مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا، اور تم نے مجھے باور کروایا تھا کہ کوئی مجھے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ یہ میرے گھر تک آ کر تمہارے اتنے نزدیک آ گئی، اب لوگ باتیں نہیں بنائیں گے؟ یا تم مرد ہو، تمہیں اختیار ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ سوتن لاؤ گے مجھ پر؟ وہ زیادہ حسین ہے نا مجھ سے؟ وہ غصے میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو نکال دو مجھے یہاں سے۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، نہیں کرنا اس دن کا انتظار جب تم مجھے تباہ کر دو۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر جاؤ، جیسی ہو نا ویسی لوٹو گی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ صوفے پر بیٹھا رہ گیا۔ خاموشی تھی اب ہال میں، بس کائنات کے الفاظ گونج رہے تھے۔ بہت تکلیف پہنچی تھی، دل جیسے ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ کیا اسے اس پر اعتماد نہیں تھا کہ وہ اس قسم کا مرد نہیں ہے؟ کیا وہ چند الفاظ ایسے نہیں کہہ سکتی تھی جس سے راحیل کا غم کم پڑتا؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر وہ مرد تھا نا، اپنے آنسو بڑی خاموشی کے ساتھ غیر محسوس انداز میں صاف کر گیا تھا۔ بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کے 2 سال سے زیادہ عرصے میں وہ دونوں آج تک ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تلخ نہیں ہوئے تھے جتنا وہ ہو گئی تھی۔ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ تو صرف ان کی رخصتی کو ہوا تھا، ورنہ وہ عورت تو اس کے نکاح میں 16 سال کی عمر سے تھی۔ تو کیا وہ اسے نہیں جانتی تھی؟ وہ کمرے میں روتے ہوئے سو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ اسے اپنے ہی الفاظ بہت تیز تیز سنائی دینے لگے۔ آنسو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھی، جیسے ابھی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت تلخ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ اسے اپنے شوہر سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو ایسا ہی ہوگا، اور وہ راحیل کو جانتی تھی، وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ ٹپیکل بیوی بس 5 منٹ میں بن گئی تھی۔ جب کسی کو اس کے اتنے پاس دیکھا تھا تو وہ سب بھول گئی تھی، اس کے بیچ کا راستہ، اس کی محبت، ان کا باؤنڈ، سب کچھ۔ اسے بار بار اپنی آنکھوں کے آگے وہ بڑا خاموش صوفے پر بیٹھا اس کی باتیں سنتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یوں ہی دیکھتا رہا جیسے اپنی بیوی کے الفاظ پر یقین ہی نہ آیا۔ کائنات نے تو اسے چھوڑنے کی بات بھی کر دی تھی۔ وہ منہ پر پانی مارتی ہوئی سب کچھ یاد کر رہی تھی، ایک ایک لفظ پر جیسے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں کیا کیا کہہ گئی تھی۔ نیچے اترتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور یہ احساس تھا جس نے اسے بے ساختہ ڈرایا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ وہ سر جھکائے بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس کا چہرہ بے حد معصوم بچوں کی طرح پھولا ہوا تھا، جیسے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا وہ اپنی بیوی کے الفاظ کیسے پروسیس کرے۔ بیوی بھی وہ جو محبوب تھی، صرف بیوی ہوتی تو بات دوسری تھی۔ الفاظ کائنات راجپوت نے ادا کیے تھے جو راحیل راجپوت کے دل پہ لگے تھے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا پلٹا نہیں تھا، سمجھ گیا تھا کہ کس کا حصار ہے۔ ہاتھ تھامتے ہوئے اسے آگے کر چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی، سر جھکائے بے حد افسردہ لگتی تھی۔ یہاں رونے آئے ہو؟ یہاں تو ہماری بہت خوبصورت یادیں ہیں۔ یہ وہی لان تھا جہاں وہ اکثر شام کو واک کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ ان کی بہت سی خوبصورت یادیں تھیں یہاں، اور وہ یہیں بیٹھ کر روئے جا رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آیا؟ وہ بڑے معصومانہ اور دھیمی آواز میں بولا۔ تو وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور کائنات کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا وہ اتنا روتا رہا تھا؟ کیا حال کر دیا اپنی خوبصورت آنکھوں کا؟ تم تو جانتے ہو نا مجھے ان آنکھوں سے محبت، تو یوں روتے کیوں رہے؟ وہ ہنس پڑا، اس کی ہنسی بھی کھوکھلی تھی۔ دل توڑ کر پوچھتی ہو کہ کیوں روتے رہے؟
میں جانتا ہوں تم نے جو دیکھا، کوئی بھی دیکھتا تو شک کرتا، مگر میں تو راحیل ہوں نا تمہارا، تو تم مجھے جانتی ہو۔ ایک دفعہ بھی تم نے نہیں سوچا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا؟ اس عورت سے مجھے نفرت ہے، جو صبح ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ ابھی تک انہی الفاظ پر رکا ہوا تھا جو کائنات نے غصے میں کہے تھے۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ بے اختیار اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہارے علاوہ جاؤں گی کہاں؟ میرا تمہارے علاوہ ہے ہی کون؟ وہ ہنس پڑا، تمہارے لیے تو بہت کوئی ہے، میرے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا میرا سب کچھ ہو تم، میری متاع حیات ہو تم، اور کوئی اپنی حیات کو تو نہیں تکلیف پہنچاتا۔ تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا تو مر نہیں جاؤں گا۔ بس مجھ پر یہ اعتماد رکھو کہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں، تم سے بے وفا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جاب اس لیے چھوڑ دی کیونکہ وہ عورت مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، کہتی ہے مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے بغیر مر جائے گی۔ میں کیا کرتا، کیسے اپنی جان چھڑواتا؟ اسی لیے مجھے جاب چھوڑنی پڑی اور وہ صبح میرے گھر چلی آئی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بس اتنی سی بات نہیں ہے راحیل، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تمہیں مجھے اسی دن بتا دینی چاہیے تھی جس دن یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو آج مجھے اتنا برا نہ لگتا جیسا میں نے آج محسوس کیا۔ کوئی بھی دیکھتا تو ایسے ہی ری ایکٹ کرتا، میں جانتا ہوں، وہ مدھم انداز میں بولا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ اگر میں غصے میں تھی تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میں تمہارے ساتھ کسی بھی عورت کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، اسی لیے پاگل ہو گئی تھی۔ تم مجھے بتاؤ، میں جان سے مار دوں گی اس عورت کو۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کی طرف غلط نظر رکھنے کی؟ وہ لڑاکو عورت کی طرح بولی تو وہ ہنس پڑا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ خاموش ہوئی۔ تم بھی تو بالکل پردہ نہیں کرتے نا، اسی لیے یہ ہوا ہے۔ اس کی اس بات پر وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا، اور اس کی ہنسی دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ میں کیسے پردہ کروں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مجھے تو پردہ کرنے کے 100 طریقے بتاتے ہو، تمہارے پاس پردہ کرنے کا ایک بھی طریقہ نہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی تو وہ پھر سے ہنس پڑا۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھلائے ہوئے لان کے اندھیرے کو گھورنے لگی تھی۔ کیا بھوتوں کی طرح یہاں بیٹھے ہو؟ چلو اب گھر چلیں، بھوک لگی ہے مجھے۔ گھر سے کیا کھانا ہے، کچھ باہر کھا لیتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا تو اس کی طرف اتراتے ہوئے بولی، یعنی ڈنر کرواؤ گے مجھے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اتنا رونے کے بعد ہم کچھ اچھا کھانا پینا تو ڈیزرو کرتے ہی ہیں نا۔ وہ بھی معصومیت سے بولا تو کائنات بھی ہنس پڑی۔ سارے دن کا سوگ، رونا دھونا، ایک دوسرے سے لڑائی، سب یاد آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ تھا جہاں کائنات اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ پر آئی ہوئی تھی۔ میٹنگ چل رہی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد میٹنگ ختم ہوئی تو وہ اٹھ کر جس ٹیبل پر میٹنگ ہو رہی تھی اس سے کچھ فاصلے پر اپنا فون یوز کرتی ہوئی کھڑی تھی۔ تبھی ایک لڑکی اس کے سامنے آئی۔ جیسے ہی کائنات کی نظریں اٹھی، یہ وہی عورت تھی جو اس دن اس نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھی تھی۔ اوہ، تو کب چھوڑ رہی ہو اسے؟ کیونکہ میں تو اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ تم اسے نہیں چھوڑو گی تو میں اسے اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ تم اس کی پہلی بیوی ہو، بہانے اس کے پاس بہت ہیں تمہیں نہ چھوڑنے کے، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ میں نے اسے بولا ہے کہ تمہارے باپ کی جائیداد کا لالچ نہ رکھے۔ میں تم سے زیادہ امیر ہوں اور اسے مجھ سے زیادہ شادی کرنے پر تم سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کائنات مسکرائی۔ اچھا، بایو ڈیٹا نکالا ہے آپ نے کہ میرے بابا امیر ہیں اور راحیل کو ان کی جائیداد سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ خود ایک رئیس باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، مگر آج تک اس نے اپنے باپ سے کوئی حق نہیں مانگا۔ اگر چاہتا تو مانگ سکتا تھا، مگر اسے خود محنت کرنا اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے محترمہ، میرے راحیل کے بارے میں مجھے بھڑکانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ ہم دونوں بچپن سے ساتھ ہیں، میں اس کی ہر عادت سے، ہر ایک عادت سے واقف ہوں۔ سامنے کھڑی عورت کی آنکھیں پتھرائی تھیں، اسے تو لگا تھا کہ اس بات پر وہ بھڑک جائے گی، مگر وہ بھڑکی نہیں، وہ تو اسے سنا رہی تھی۔ مجھے راحیل مت سمجھنا کہ میں تمہاری بکواس خاموشی سے سنوں گی۔ میں کچھ ایسا ویسا کر دوں گی، نہ شکل رہے گی، نہ سازش کرنے کے لیے ذہن رہے گا۔ اسی لیے حد میں رہو، مجھ سے اور میرے گھر سے دور رہو۔ اگر میرا گھر تباہ کرو گی نا تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ یاد رکھنا، میرا نام کائنات راجپوت ہے، میں کسی کا حساب ادھورا نہیں چھوڑتی۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے جب زریس ان کی طرف چلتا ہوا آیا۔ وہ ساری باتیں سنتا ہوا ان کے قریب آیا تھا۔
کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کائنات کی طرف بڑی نرمی کے ساتھ مخاطب ہوا، جیسے اس کی بہت فکر ہو اور جیسے سامنے کھڑی عورت کو ایک بہت اچھا پوائنٹ مل گیا تھا۔ یہ تمہارا باس ہے نا؟ وہ بڑے طنزیہ انداز میں بولی تو کائنات نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے اس سے بیزار ہو۔ جی۔ تو زریز کی نظریں بھی سوالیہ ہوئیں۔ کچھ نہیں، بس پوچھ رہی تھی۔ بڑا ہینڈسم باس ہے، اچھا ٹائم پاس کر لیتی ہو۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تو کائنات نے مشکوک نظروں سے اپنے باس کو دیکھا تھا۔ کیا کہہ کر گئی ہے؟ پتہ نہیں، تم چلو۔ تم کیسے جانتی ہو رمیسا خان کو؟ کوئی نہیں، میرے شوہر کی ایکس باس تھی۔ ایکس یعنی تمہارے شوہر نے جاب چھوڑ دی؟ جی، انہوں نے جاب چھوڑ دی۔ پھر آج کل کیا کر رہا ہے؟ ہی از ویری ٹیلنٹڈ۔ آج اس کا فرسٹ ڈے تھا دوسری جاب کا۔ او ماشاء اللہ، تم پریشان تو نہیں ہو نا؟ وہ پھر سے اسی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو کائنات اس کی نظروں سے جھجکی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی اور وہ اس کے لحاظ سے مسکرایا تھا۔ وہ میٹنگ میں پریزنٹیشن کرتا ہوا رمیسا کو ہی دیکھ رہا تھا، جو اسی انڈسٹری کے ساتھ بزنس کر رہی تھی جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہاں کیوں آئی تھی، یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر رہی تھی، مگر وہ بھی پریزنٹیشن دے رہا تھا، اسی لیے اس پر توجہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سارا سٹاف نکل چکا تھا۔ وہ بھی اٹھ رہا تھا جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی۔ مجھے اوائڈ کر رہے ہو؟ آپ میرے لیے کوئی نہیں ہے جیسے میں اوائڈ کروں۔ دیکھو تم مجھے جتنا بھاگو گے نا، یہ ایسا پروفیشن ہے کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ وہ اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بڑی ادا سے بولی تو وہ ہاتھ دور کر چکا تھا۔ میں نے کہا ہے مجھ سے فاصلہ مینٹین رکھا کرے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ مجھے بہت کام ہے، میں مصروف ہوں۔ وہ واقعی مصروف تھا۔ 5th فلور پر جا کر اسے ساری ڈیزائنز ری چیک کرنے تھے۔ ہڑبڑی میں وہ وہاں اپنا فون بھولتا لفٹ میں چڑھتا اوپر چلا گیا، جیسے وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا فون بھول جائے۔ وہ ہاتھ پر انگلیاں پھیرنے کا مقصد تھا وہ ٹیبل سے ہاتھ دور کرتا اور اس کا فون وہیں رہ جاتا، اور ایسے ہی ہوا، وہ فون بھول گیا تھا۔ وہ آج بھی اسی ہوٹل میں میٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ایسا پروجیکٹ چل رہا تھا جس میں انہیں میٹنگ کے لیے آؤٹ سائڈ آنا پڑتا تھا۔ وہ ابھی بھی فائلیں لیتی سب کچھ ری چیک کر رہی تھی جب اس کے فون پر ایک ٹیون بجی۔ اس کے شوہر کا میسج تھا، روم نمبر 105 میں انتظار کروں گا، اسی ہوٹل میں جہاں تم ابھی موجود ہو۔ میرا انتظار کرنا، شام کے 6 بجے تک بہت تھک گئے ہیں ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرائی۔ جو حکم سرکار۔ اس نے جھٹ سے ٹائپ کیا۔ میسج کرنے والے نے وہ میسج پڑھا بھی تھا۔ میسج لائک کرتے ہی رمیسا خان نے وہ میسج پھر سے ڈیلیٹ کیا۔ فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اپنے بال ایک ادا سے سیٹ کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ اب اس ہوٹل جانا تھا دوسری میٹنگ کے لیے جو زریز شاہ کے ساتھ تھی۔ کائنات دوسری میٹنگ میں اسے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ کیا ان کا اگلا پروجیکٹ خان انڈسٹریز کے ساتھ تھا؟ یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ زریز بھی خاصا اننون تھا اس بات سے۔ شاید یہ زریز کے بابا نے سائن کیا تھا۔ بہرحال وہ میٹنگ کنٹینیو رکھے ہوئے تھی۔ رمیسا کافی پی رہی تھی اور اس کے برابر والی کرسی میں ہی کائنات بیٹھی تھی۔ وہ پروجیکٹ کے کچھ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اٹھی تو اس کے کچھ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے کافی چھلک کر گری، جس سے کائنات کی شرٹ خراب ہو گئی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ رمیسا فوراً بولی، آئی ایم ریئلی سوری۔ کائنات نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے جیسے اس کی سوری کو ایکسیپٹ کیا اور زریز کی طرف دیکھتے ہوئے اشارے سے شرٹ کو صاف کر کے آنے کا کہا تو زریز نے بھی سر کو اس بات میں ہلایا، مگر وہ جھٹ سے چلتا اس کے پاس آ گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں سر میں ٹھیک ہوں، بس میں اس کو صاف کر کے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تب تک آپ میٹنگ کنٹینیو رکھیں، اس نے رمیسا اور زریز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ رمیسا مسکرائی۔ سب کے دوران وہ کائنات کا موبائل اٹھا چکی تھی۔ زریز بہت کچھ سمجھا رہا تھا، مگر وہ ٹیبل سے کچھ فون کو نیچے کرتی ہوئے اس کے لیے میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ فون کی ٹیون بجنے پر زریز چپ ہوا اور فون اٹھایا۔ نوٹیفیکیشن کائنات کی طرف سے تھی، اسی لیے وہ میسج کھول چکا تھا۔ میں روم نمبر 105 میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آج مجھے آپ سے کچھ ایسا کہنا ہے جو میں پہلے کبھی نہیں کہہ سکی۔ آپ آئیں گے نا؟ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ بے ساختہ سوالیہ ہوا، مگر وہ کیا تھا؟ اسی لیے اس نے اسے بس اوکے کا میسج ٹائپ کیا تھا، جس کو رمیسا نے لائک کر کے دونوں میسج ڈیلیٹ کر کے غیر محسوس انداز میں فون واپس وہیں پر رکھا تھا۔ تب تک کائنات واپس آ چکی تھی۔ زریز نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی مسکرائی۔ وہ بس دیکھ رہا تھا کہ ایسی کیا بات تھی جو وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی اور شام کو 6:30 بجے اسے ہوٹل کے روم نمبر 105 پہ کرنے والی تھی۔
रुमैसा मुस्कुराई। अब बस राहील राजपूत को यहाँ बुलाना था। राहील 5:30 बजे ऑफिस से घर के लिए निकल चुका था, तभी उसका फ़ोन बजा। रुमैसा का नंबर देखकर अपने चेहरे के जाविया बिगाड़ता हुआ फ़ोन उठा चुका था। जी फरमाएं। मैं इस वक्त उसी होटल में मौजूद हूँ जहाँ सुबह से तुम्हारी बीवी मौजूद है। वो काम के लिए वहाँ गई हुई है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? अब वो आपसे तुम पर आ गया था। वो इस औरत से परेशान था, कोशिश करता था कि इज्जत का दायरा बरकरार रखे, मगर वो रखने नहीं देती थी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं या अपना सर फाड़ दूं? तुम किसी का सर मत फाड़ो, अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ो कि वो क्या कर रही है। वो तुम पे रोब करती है, तुमसे उसके वफादार हो तुम, मगर क्या वो तुम्हारी वफादार है? अगर जानना चाहते हो तो आके देख लो। मैं तो अपनी नज़रों से बड़े अच्छे से तमाशे देख चुकी हूँ। मीटिंग थी मेरी जुरैज शाह के साथ और तुम्हारी बीवी मोहतरमा भी वहीं पे मौजूद थी। कितने नज़दीक हैं वो दोनों, कितने पास, और तुम हो कि उसके लिए अपनी सारी वफाएं रखे हुए। क्या बकवास है? बकवास नहीं है। अगर मेरी बात बकवास लगती है ना तो आओ ना, मैं तुम्हें बकवास दिखाती हूँ। ना चाहते हुए भी राहील के हाथ लरसे, आंखें पथराई। वो कमरे में दाखिल हुई। कोई नहीं था। मुझे इंतज़ार करने के लिए कहकर खुद अभी आया ही नहीं, मगर राहील ऐसा करता तो नहीं। अगर उसने 6 का कहा था तो उसे मुझसे पहले यहाँ आना चाहिए था। अब क्या वो बीवी को इंतज़ार कराएगा? वो पिछले आधे घंटे से टहल टहल कर यही सोच रही थी। जब दरवाज़ा खुला और जुरैज कमरे में दाखिल हुआ तो वो कुछ हैरान हुई। सर आप, तुमने ही तो यहाँ बुलाया मुझे। आप हैरान क्यों हो रही हो? मैंने बुलाया? कब? वो अपना फ़ोन आगे करता हुआ उसको मैसेज दिखा चुका था। देखो। वो अपने मैसेजेस पढ़कर शर्मसार रह गई। मैंने नहीं बुलाया, ये मैंने टाइप नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो बेइख्तियार हुई। जुरैज कुछ खामोश हुआ, क्योंकि वो भी इतना तो जानता था। हाँ, हैरत मुझे भी हुई, मगर तुमने ही बुलाया, तुम्हारे नंबर से ही मैसेज आया। वो परेशान हो गई। ऐसा कौन कर सकता है? मुझे राहील की तरफ से मैसेज आए थे कि वो मेरा इंतज़ार करेगी और आपको मेरी तरफ से। अब वो सोच रही थी जब उसे अपनी बात का जवाब मिल गया। अपनी शर्ट पे कॉफ़ी गिरना याद आया। शिट, वो बेइख्तियार बोली। ओ माय गॉड, क्या हो गया? जुरैज ने उसकी तरफ देखा। आप नहीं समझ रहे, मगर मैं समझ गई। तुम क्या समझ गई? ये साजिश उस घटिया औरत की है। यार, बाबा ने साइन किया है उसके साथ प्रोजेक्ट। वो बात नहीं कर रही थी। आप नहीं समझ रहे। वो नज़दीक हुआ। वो जो कांप रही थी, उसके हाथ थाम गया। क्या हुआ? क्यों कांप रही हो? वो आगे बढ़ी कमरे से बाहर निकलने के लिए, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो जाने लगी थी राहील को सामने देखकर ठिठकी। वो जो सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, मगर राहील कुछ और देख रहा था। अपनी बीवी के हाथ किसी मर्द के हाथ में, होटल के कमरे में जहाँ कोई नहीं था सिवाय उन दोनों के। कमरा हर तरफ से डेकोरेटेड था, जैसे किसी खास मकसद के लिए सजाया गया हो। वो हाथ छुड़वाती हुई आगे बढ़ी। जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है, वो बेइख्तियार बोली। ये मैंने नहीं किया। तुम्हारे नंबर से मुझे मैसेज आया था। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई हूँ, मगर मैं जानती हूँ वो मैसेज तुमने नहीं किया था। अगर तुम सब कुछ जानती हो तो यहाँ क्या कर रही हो? बड़े शिकस्ता अंदाज में बोला। उसकी आवाज़ में किरचियाँ थी। राहील प्लीज़। वो उसे छूने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसके हाथों से खुद को छुड़ा रहा था। छोड़ो मुझे। नहीं राहील, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। जुरैज आगे बढ़ा। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी कमरे में रुमैसा खान दाखिल हुई, मुस्कुराई और जुरैज की तरफ देखा। अगर कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है तो दिखाओ मैसेजेस। कर दो ये झूठ साबित कि उसने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। वो थका। कायनात का शक यकीन में बदला, यानी ये साजिश उसी औरत की थी। दिखाओ ना मैसेजेस, करो प्रूफ राहील के सामने कि उसने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। अगर उसने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया? क्यों आई हो तुम यहाँ? और तुम तो कह रही हो कि तुम्हें राहील ने यहाँ बुलाया था। अगर तुम राहील का इंतजार कर रही हो तो तुम्हारा बॉस यहाँ क्या कर रहा है? इस सवाल पर राहील ने बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा। बोलो ना, चुप क्यों हो? वो जैसे मिनमिनाया, जैसे इल्तिजा की थी कि बोल दे ये झूठ, ये साजिश कर रही है हमारे बीच में। मैं साबित कर सकती हूँ, मुझे तुमने मैसेजेस किए थे। वो झट से अपना फ़ोन खोलती राहील का फोल्डर खोलने लगी। वहाँ कोई मैसेज नहीं था। रुमैसा मुस्कुराई। जब उसने जुरैज को मैसेजेस किए थे तभी वो सारे मैसेजेस डिलीट कर चुकी थी। कायनात को लगा वो मर जाएगी, उसका सांस बंद हो जाएगा। ये झूठ कह रही है, वो मिनमिनाई, घुटनों के बल बैठती चली गई। राहील, मेरी आंखों में देखो, मेरा एतमाद करो।
मैं तुम्हारी कायनात हूँ, तुम्हारी मताए हयात। जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती है वो इतना गिर नहीं सकती। जुरेज ने नजरें चुराई। वो सामने बैठी हुई औरत को यूं झुकता हुआ नहीं देख पा रहा था। राहिल की सांसें तेज हुई, बेख्तियार दिल धड़का। वो यूं झुकी थी जैसे कुछ याद दिलाया हो तो वो जीते जी मर गया था। वो बेख्तियार उसे दोनों बाजुओं से थामते हुए उसे खड़ा कर चुका था। वो अपनी बीवी का हाथ थामते हुए वहां रुका नहीं था। तेज तेज कदम उठाता उसे इस होटल से घर ले आया था। मुझसे बात करो। वो 2 दिन से दूसरे कमरे में सो रहा था और वो दूसरे कमरे में। जब से वो उसे घर लाया था वो बिल्कुल खामोश था। राहिल राजपूत ने ना कोई बदतमीजी की, ना चिल्लाया, ना दूसरे मर्दों की तरह उस पर हाथ उठाया। कुछ भी नहीं किया था, बस खामोश था। और ये खामोशी कायनात की जान ले रही थी। तुम कहोगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, तुम कहोगे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस यूं खामोश मत रहो। वो उसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ने लगे। तभी वो उसके हाथ थाम कर उसे अपने सीने से लगा चुका था। बस कर दो, बस कर दो, क्या कर रही हो? हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने ना तुमसे माफी मांगने के लिए कहा है, ना झुकने के लिए। उस दिन सबके सामने, मेरे सामने वो झुकने की जरूरत भी नहीं थी। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तुम झुको या मुझसे माफी मांगो। तुम कह रही हो तो सच होगा। अगर तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें मैसेजेस किए थे तो किए होंगे। मैं नहीं कहता कि तुम झूठ कह रही हो, मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना। तुम्हें मुझ पर एतमाद है? राहिल वहां खड़ा होकर भी अपनी बीवी की धड़कनों की आवाज सुन सकता था। वो बहुत परेशान और डरी हुई लगती थी। रिलैक्स, क्या हो गया? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, जी नहीं सकती मैं। गलत समझ रहे हो ना तुम मुझे कि मैं। वो उसके होंठों पर अपना हाथ रख चुका था। मैं अपना किरदार साबित कर सकती हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ, तुम जानते हो मुझे। वो अटक रही थी, डर रही थी। एक औरत थी, वो जानती थी कि उसकी इज्जत हसास है। अगर उसके शौहर को उस पर शक हो गया तो वो कभी भी यकीन नहीं कर पाएगा। वो शायद मर्द की फितरत से डर रही थी। अगर तुम कहोगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, मगर मेरा एतमाद करो। वो चिल्लाया, बस कर जाओ। वो डर कर सिमटी। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा एतमाद है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो जिनसे तुम्हारे शौहर का दिल बंद हो जाए यार। मैं मरकर भी तुम्हारे किरदार को गलत नहीं समझ सकता। मैं मरकर भी ये नहीं सोच सकता कि मेरी बीवी मुझसे बेवफाई कर सकती है। तुमने मुझे याद दिलाया था ना कि तुम मेरी मताए हयात हो। कोई अपनी ही हयात पर शक नहीं करता ना, तो मैं भी नहीं करता। मुझे अपनी जिंदगी पर शक नहीं है। देखो मेरी सांसें चल रही। वो मुस्कुराई, नम मुस्कुराहट, यानी हम जिंदा हैं। उसके रुखसारों पर हाथ रखता वो बड़ी मोहब्बत से बोला था, हम जिंदा हैं कायनात, इसीलिए मत करो ऐसा। मुझे खुद से ज्यादा एतमाद है तुम पर। तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बेवफा नहीं बन सकती। वो रोते हुए उसके सीने से लगी थी। ये सब उसी ने किया, मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो? ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखी है मैंने। उसने मेरा फोन उठाया था और शायद तभी उसने तुम्हें मैसेजेस किए थे। तुम सीसीटीवी देखने गए? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात का एतमाद था। जहां मैं फोन भूल कर आया था ना, वो मीटिंग रूम था, और मीटिंग रूम में कैमरे लगे होते हैं। वो औरत जितना गिर सकती है ना उतना गिर रही है। वो शायद हर औरत को अपनी तरह समझती है, मगर वो भूल गई है कि आगे मैं हूं। वो चाहकर भी मेरा घर जब तक मैं ना चाहूं तबाह नहीं कर सकती। वो अपनी गिरफ्त अपनी बीवी पर मजबूत करता हुआ बोला था, तुम जॉब छोड़ रही हो? सुरेश जैसे उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मगर क्यों? 3 दिन पहले जो हुआ नहीं होना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मगर उस दिन जो भी हुआ उसमें ना तो तुम्हारी गलती है ना मेरी। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मगर मैं जानती हूँ तुम्हारा साथ काम करना हमारा ठीक नहीं। आप मेरा ख्याल रखते हैं, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, मगर सर मैं डर गई। वो अपना रिजाइन लेटर रख चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फैसले का एहतराम करें। करेंगे ना? वो जिस मान से बोली थी वो 2 कदम पीछे हुआ था। जरूर करूँगा। तुम्हारे फैसलों का मेरी नज़रों में बहुत एहतराम है, इज्जत है। मगर ये नहीं भूलना कि तुम जब भी आओगी ये जगह तुम्हारी ही रहेगी। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम जॉब छोड़ो। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम यूं। वो रुक गया। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, बट आई एम रियली सॉरी। मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो पलट गई तो जुरेज शाह को लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा। क्या अब वो उसे देख नहीं पाएगा?
وہ آتی تھی، بیٹھتی تھی، اس سے سلام دعا ہو جاتی تھی، یہی محبت کے لیے کافی تھا۔ مگر اب وہ جا رہی تھی تو وہ جانتا تھا کہ شاید وہ اسے کبھی نہ دیکھ پائے۔ کچھ محبتیں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں انکہی سے۔ ہر محبت کا اعتراف ضروری نہیں ہوتا، کچھ محبتیں صرف دل میں دفن رہتی ہیں، احساس بن کر، ہمدم بن کر۔ زریل شاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ زندگی بھر کا روگ تھا، مگر یہ صرف اس کا مسئلہ تھا۔ تم نے جاب چھوڑ دی؟ ہاں، میں جاب چھوڑ چکی ہوں۔ وہ اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بڑے سادہ سے انداز میں کہتی بیٹھ گئی۔ تم نے جاب کیوں چھوڑی؟ کیا میں نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے؟ میں نے اپنی سیفٹی کے لیے جاب چھوڑی ہے۔ اگر امیسا خان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہوں، میرے آگے پیچھے مرد ہوتے ہیں، تو وہ میرا کردار خراب کر سکتی ہے یا میرے شوہر کو اس وجہ سے مجھ سے دور کر سکتی ہے کہ میں بے باک ہوں، تو مجھے ایسی کوئی چیز اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ راحیل کی آنکھیں پتھرائیں، نیلی اور سنہری آنکھوں کا ملتا جلتا رنگ بنا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں لگتا ہے وہ ایسی سازش کرے گی اور میں تمہیں غلط سمجھنے لگوں گا؟ آخر ہو تو مرد نہ۔ وہ پلیٹ پر کانٹا چلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ آخر میں مجھے ہی غلط سمجھو گے کہ کسی کو اتنا موقع ملا کہ وہ میرے کردار پر بات کرے؟ میں اپنا گھر برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، جانتے ہو کیوں؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کے الفاظ آج بڑے چپ رہے تھے۔ کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ راحیل کے ہاتھوں سے چمچ چھوٹ کر ٹیبل پر گرا تھا۔ ہاں، اللہ نے ہماری سنی ہے، میں ماں بن رہی ہوں، اور اس خوبصورت تحفے کو میں یوں رائگاں نہیں جانے دے سکتی۔ نہیں چاہتی کہ میری اولاد آنے سے پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر جائے۔ راحیل نے اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے اسے اٹھایا تھا اور اپنے سینے میں بسایا تھا۔ پاگل ہو تم؟ تم نہیں جانتی تم نے یہ کہہ کر مجھے کتنی بڑی خوشی دی۔ تم جانتی ہو نا، میں نے کہا تھا تم سے میری زندگی آگے بڑھے گی، تم میری کل حیات ہو، جو ہے سب تم سے منسلک ہے۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم رہا تھا، ہونٹ، گال، رخسار بڑی بے قراری سے چومتے ہوئے اسے محبت دے رہا تھا، اور وہ جیسے پگھل رہی تھی، گہری سانسیں لے رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا میرے کفیل تم ہو، میں جب چاہوں جاب چھوڑ سکتی ہوں، تو مجھے کوئی ڈر نہیں۔ جس کے پاس تم جیسا کفیل ہو اسے کیا ضرورت ہے خوار ہونے کی؟ وہ آنسوں کے بیچ ہنس پڑا۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو، میرے لیے تو ہو۔ جیسے وہ اترائی تھی۔ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ مجھے لگا تم اپنی بیوی کو نکال پھینکو گے، مگر کس طرح کے مرد ہو تم؟ اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں دیکھ کر بھی تم نے کچھ نہیں کیا؟ تو وہ ہنس پڑا، اپنی جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ تمہیں کتنے عرصے سے جانتا ہوں؟ تقریباً 3 سال سے، ایسا ہی ہے نا؟ اس عورت کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مجھ پہ روب جھاڑنے والی، مجھ پر حکومت کرنے والی، مجھ سے بے وفا نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی میں یہاں کیوں اپنی بیوی کی وضاحت دے رہا ہوں؟ وہ میرا کردار ہے اور مجھے اپنے کردار کی وضاحت کسی بھی ایرے غیرے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو بھی کرنا چاہتی ہو اس میں بہت برے طریقے سے فلاپ ہوئی ہو۔ ایک بات کہوں تم سے؟ وہ نزدیک ہوا، اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہنے لگا، کائنات راجپوت کو اور راحیل راجپوت کو موت کے سوا اور کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ بات تمہیں جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا تمہارے لیے بھی اچھا ہے، اور میرے لیے بھی۔ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو آؤ سمجھا دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ سختی سے اسے گھسیٹتا آفس سے باہر نکلا تھا۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ اسے گاڑی میں پٹکتے ہوئے خود گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی طرف پلٹی۔ کچھ نہیں کر رہا۔ شرافت سے بیٹھی رہو تمہیں شوق ہے نا محبت کو آزمانے کا، تو آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے، کیسے امتحان لیتی ہے۔ وہ گاڑی کو بڑی سپیڈ کے ساتھ سٹارٹ کر چکا اور بہت تیز چلا رہا تھا، بہت زیادہ تیز۔ کیا کر رہے ہو؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ تم کہتی ہو نا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو آؤ نا ساتھ مرتے ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتی، گاڈ ڈیم اٹ، اسٹاپ دی کار۔ وہ ہنس پڑا، گاڑی کی رفتار اور تیز کی۔ یہ محبت ہے تمہاری کہ تم مرنا نہیں چاہتی میرے ساتھ؟ جن سے محبت ہوتی ہے نا، ہم ان کے ساتھ مر بھی سکتے ہیں، اور چاہے کتنے بھی سخت حالات ہوں جی بھی سکتے ہیں۔ اور اگر تم میرے ساتھ مر نہیں سکتی نا، تو پھر تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ وہ رفتار اور تیز کر چکا تھا۔
تم صرف مجھ پر اس لیے مرتی ہو کیونکہ میں خوبصورت ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ محبت ایسی نہیں ہوتی۔ رفتار اور تیز کی تھی، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ گاڑی روک دو، راستہ ختم ہو رہا تھا، ہم مر جائیں گے۔ تو مر جانے دو نا، ایسی موت پہ تو تمہیں ناز ہونا چاہیے جو میرے ساتھ مل رہی ہے۔ آگے سے ایک بہت بڑی بس آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ رمیسا خان چیخی راحیل دیکھ کر، مگر وہ توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور بہت برے طریقے سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھی ہوئی تھی جب فون بجا، اس کے ہاتھ لرزے، مگر وہ فون اٹھا چکی تھی۔ آپ مسز راحیل بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز راحیل بات کر رہی ہوں۔ آپ کے شوہر اس وقت ICU روم میں ہیں، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی ہاسپٹل آ جائیں۔ یہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ وہ کھڑی رہ پاتی، وہ جھٹ سے گر پڑی تھی۔ بار بار ICU روم لفظ کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ جس حالت میں ہاسپٹل پہنچی تھی وہی جانتی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ہی اسے روتی ہوئی رمیسا خان دکھائی دی، جس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر پر ہلکی ہلکی چوٹیں تھیں۔ شاید وہ ایکسیڈنٹ میں بھی بچ گئی یا شاید بچا لی گئی۔ میرا شوہر کہاں؟ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ چیخی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود ہی اپنی جان لی ہے۔ اپنی کائنات نفی میں سر ہلانے لگی جیسے یہ ممکن ہی نہ ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر جا نہیں سکتا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا نہیں سوچا تھا؟ رمیسا خان اٹھتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، رونے لگی تھی۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس سے محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو میں اس کے ساتھ مرنا چاہتی، مگر کائنات میں مرنے سے ڈر گئی تھی۔ میں تو بہت ڈر گئی تھی، مگر وہ نہیں ڈرا۔ وہ تمہارے لیے جان دینا چاہتا تھا کہ میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گی، تم دونوں کو الگ کر دوں گی۔ وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہی محبت ہے۔ اور میں اس کے لیے نہیں مر پائی، میں ڈر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اس کے سامنے رونے لگی تھی۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ خوبصورت ہے اسی لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ محبت تو خود غرض نہیں ہوتی۔ وہ اٹھے گا تو مجھے دیکھ کر پھر سے تکلیف میں جائے گا، اسی لیے میں اس کے سامنے آنا نہیں چاہتی، بس اسے کہہ دینا۔ رمیسا خان نے کائنات راجپوت کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ تم مجھ سے میرے لیے معافی مانگو گی نا؟ کائنات نے چہرہ موڑا جیسے بہت کچھ یاد آ گیا ہو۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتی، میرے لیے معافی مانگو گی نا؟ وہ سسکی جیسے بہت ڈر گئی ہو نا تم چلی جاؤ، تمہیں اس وقت شدید آرام کی ضرورت ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ رمیسا خان شکستہ قدم اٹھاتی ہاسپٹل سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ پچھلے 5 گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا تھا، تب تک وہ سولی پر لٹکی رہی۔ اب وہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے اپنے شوہر کے خطرے سے باہر ہونے کی خبر دی تو کائنات کا جیسے سانس بحال ہوا۔ وہ یہ کیا کر گیا تھا؟ ان دونوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی چوم رہی تھی جو مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تبھی اسے ہوش آیا۔ وہ آنکھیں مدھم سا کھولتا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو سرمئی آنکھوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ مسکرایا تو اس کی نیلی آنکھیں عجیب سا رنگ بناتی ہوئی سنہرے رنگ کے ساتھ چمکی تو وہ بے اختیار مسکرائی۔ آج اس کی آنکھوں کا رنگ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نیلا اور سنہرا جب ملتا تھا تو ایک عجیب سا تاثر پیدا کرتا تھا جس کو وہ کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے تھے، مگر آج سمجھ گئی یہ محبت کا اثر تھا۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ چکی جو بچوں کی طرح تھپکنے لگا تھا۔ بس رونا بند کرو، اب کچھ نہیں ہوگا، اب بس تم ہو اور میں ہوں، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ کسی کی اتنی مجال کہ میری بیوی کو رلا، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے اٹکتا وہ گہرا سانس لیا جیسے تکلیف میں لیا ہو۔ تم نے میرے لیے جاب چھوڑی جیسے میں ڈسکمفرٹ نہ ہوں، مجھ سے کہتی ہو کہ میں نے جان کو خطرے میں ڈالا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے لیے اپنا انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنی سیلف اسٹیم کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، باپ کا گھر، اپنے سپنے، یہاں تک کہ اپنی جاب بھی۔ تو کیا میں زندگی سے نہیں جا سکتا؟ اور پھر اب وہ مجھے مکمل کر رہی ہے۔ تم سے زیادہ کچھ نہیں ہے مجھے۔ جب میں کہتا ہوں کہ تم میری متاع حیات ہو تو میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ وہ بڑی معصومیت سے اس سے بولا اور وہ بے اختیار اس کے ہونٹ، اس کی پیشانی بے قراری کے ساتھ چومنے لگی۔ اسے اس کے لفظ پر یقین تھا کیونکہ اس مرد نے یقین دلایا تھا اپنے ہر انداز سے، اپنی محبت سے۔
لگتا ہے میری بیوی اپنے بابا سے مل کر بہت خوش ہوئی ہے۔ ہاں، ان کو آج تم سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا نا تو بہت خوشی ہوئی۔ دیکھا نا جب انہیں پتہ چلا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تو کیسے بھاگے چلے آئے، بلا وجہ کے سخت بنتے ہیں وہ ہنس پڑا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ کیا؟ میں جاب پھر سے چھوڑ چکا ہوں، وہ آنکھ ونک کرتا ہوا بولا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ کیا یہاں کی باس بھی تم پر فدا ہو گئی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ارے ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے جاب کسی اور وجہ سے چھوڑی ہے۔ اچھا، اور وہ وجہ کیا ہے؟ راہیل نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دی۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنا کاروبار شروع کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ میری بیوی اتنی ٹیلنٹڈ ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر پہ بیٹھے اور بہت بورنگ سی زندگی گزارے۔ وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے اسے یہ سب کچھ بتا رہا تھا، آگے کا روڈ میپ، پلان، سٹرکچر، ڈیزائنز، سب کچھ اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیے تھے، بالکل پارٹنرز کی طرح۔ وہ مسکراتی ہوئی سب کچھ سن رہی تھی، جیسے اس کو اپنے شوہر کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ 5 مہینوں میں وہ اپنے کاروبار کا ایک بہت اچھا سٹرکچر کھڑا کر چکے تھے، ایک دوسرے کی محنت کے ساتھ، اس سپورٹ کے ساتھ جو ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے رکھی تھی۔ وہ پریگننٹ تھی، ماں بننے والی تھی، وہ بہت خیال رکھ رہا تھا اس کا، بہت زیادہ۔ آئیڈیاز اس کے ہوتے تھے، ڈیزائنز وہ بناتی تھی، اور اس پر عمل کیسے کرنا تھا، کس طرح ان کو حقیقت بنانا تھا، اس پر کام راہیل راجپوت کر رہا تھا۔ وہ گھر پر بیٹھ کے بہت سے کام کر لیتی تھی، اور وہ گھر سے باہر جا کر بہت بڑے بڑے کام کر لیتا تھا جو اس وقت فی الحال اس کی بیوی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ آرام کرے مگر بور نہ ہو، اسے اس چیز کا احساس نہ ہو کہ اس نے جاب چھوڑ دی ہے اور وہ اپنی زندگی میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جو بہت پیاری تھی، وہ بہو اپنے ماں باپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی اور سنہری تھیں، جن کا رنگ کبھی کبھی ہی نیلا لگتا تھا یا کبھی سنہری لگتا تھا، یعنی کائنات کا امتحان ختم نہیں ہوا۔ وہ پھر سے ہنس پڑی تھی۔ یار، اس کی آنکھیں کبھی کبھی عجیب رنگ اختیار کرتی ہیں، میں تمہاری طرح سمجھ ہی نہیں پاتی۔ وہ ہنس پڑا تھا اور اس کا مذاق بنایا تھا۔ دیکھو، اللہ نے تمہارا امتحان اور سخت کر دیا، ایک میں کافی نہیں تھا کہ تمہیں میری جیسی ایک اور بھی مل گئی۔ اب پڑھتی رہو ہماری آنکھیں۔ اور وہ اتراتی ہوئی منہ بناتی تھی۔ بتاتی ہوں میں تمہیں، مجھے تنگ کر رہے ہو تم۔ اور وہ ہنس پڑتا تھا، پھر اس کے آگے ہوتی تھی اور وہ پیچھے ہوتا تھا، تو پھر آگے پیچھے ہوتی، مگر اس کی پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ 2 سال میں ہی وہ اپنے کاروبار کو ایک بہت اچھی منزل پر پہنچا چکے تھے، اور یہ صرف راہیل کا کام نہیں تھا، یہ اس کی بیگم کا بھی کام تھا۔ اگر وہ بزنس مین بن رہا تھا تو وہ اس کی بزنس وومن تھی، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں تھا۔ اس طرح کائنات بھی اس کے بغیر کچھ نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ آج وہ اس منزل پر تھے جس کا ان دونوں نے ساتھ میں خواب دیکھا تھا، کامیاب خواب، خوبصورت منزل، ان کی فیملی مکمل تھی۔ اللہ نے انہیں ماں باپ بھی بنایا تھا، کامیاب بھی کیا تھا، اور اس میں سکسیس بھی دیا تھا۔ لوگ ان کو رشک سے دیکھتے تھے، وہ دیکھو یہ وہ کپل ہے جس نے اپنی زندگی ساتھ بنائی، ایک دوسرے پر کبھی گیو اپ نہیں کیا، ایک دوسرے کو کبھی جج نہیں کیا، ایک دوسرے پر اعتماد رکھا۔ وہ کافی کپلز کے لیے ایک مثال تھے۔ ساحل سمندر پر گاڑی روکتا وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا ہاتھ آگے کر چکا تھا۔ وہ بڑے مان، شان اور حق سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ وہ ہاتھ تھامتا وہ اسے ساحل کی طرف لے جا رہا تھا۔ ان کے قدم ہمیشہ کی طرح پیچھے چھوٹتے اور نشان بناتے جا رہے تھے، اور وہ لہروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے پیر پانی کی لہروں میں تھے۔ راہیل مسکراتا اس کی طرف پلٹا تو وہ مسکرائی۔ یاد ہے، ہم اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہے؟ ہاں، مجھے تو یاد ہے، تبھی تو تمہیں یہاں لایا۔ وہ ہنس پڑی، اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا، ہمیشہ کی طرح جیسے رکھتی تھی۔ ان کی پشت کا نظارہ بے حد حسین تھا۔ 2 خوبصورت محبت کرنے والے ایک دوسرے کے حصار میں کھڑے سورج کو ڈھلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہاں موجود کئی لوگوں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے یہی آخذ کیا کہ 2 پیار کرنے والے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ کہا جا سکتا تھا یقین کے ساتھ کہ ان دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، اور یہ طے تھا۔